تو بیت المقدس پر آج یہودیوں کا قابض ہو جانا اور پھر مزاحمت کرنے والے، اپنے حق مانگنے والے مسلمانوں کو یوں گولیوں سے بھون ڈالنا اور یوں اذیتوں میں مبتلا کرنا، اور پھر کوئی توانا آواز ان کے لیے بلند نہ ہونا، یہ دردناک صورتحال ہے۔ شاید آج انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جیسے بھی ہو ہم اپنا حق لے کے رہیں گے، کہ یا مسجد اقصیٰ ملے گی یا پھر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ پورے عالم اسلام میں اضطراب ہے، ہم بے بس اور مجبور لوگ کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے، لیکن دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ جب ہم کچھ اور نہیں کر پاتے تو دعا ہمارے پاس موجود ہے، پورے خلوص کے ساتھ دعا کیجئے گا، اللہ انہیں کامیابیاں نصیب فرمانا اور غاصب یہودیوں کو غارت کر دینا، صہیونیوں کو برباد کر دینا، امت مسلمہ کو عروج اور بانکپن نصیب فرمانا، اللہ ان کو آبرو دینا، مسجد اقصیٰ کی آزادی نصیب کرنا، اور ہمیں وہ بہاریں، وہ عزتیں، وہ وقار نصیب کرنا کہ ہم وہ دن اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ مسجد اقصیٰ آزاد ہوئی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ القدس ہماری غیرت کا نشان ہے، القدس ہماری عزت کا نشان ہے۔ ہمارے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانی معراج کا آغاز مسجد اقصیٰ سے کیا، اور قرآن نے اس مسجد اقصیٰ کا تعارف کرواتے ہوئے کہا الذی بارکنا حولہ، یہ وہ بابرکت جگہ ہے جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ یہ انبیاء کی سرزمین ہے، یہ محبت انوار ہے، یہ ارض شام، فلسطین شام کا ہی حصہ ہے، اردن بھی شام کا حصہ ہے، فلسطین بھی شام کا حصہ ہے، اور سیریا یہ تقسیم کر دیا گیا۔ تو یہ سارے شام کے حصے ہیں جو ارض مبارک ہیں، اور اللہ جل شانہ کے محبوب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر کے شام کے لیے دعا مانگی ہے، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا۔ تو شام کی سرزمین اور بیت المقدس مسلمانوں کے لیے عزت کا مقام ہے۔ اور تیسری مقدس ترین جگہ ہمارے لیے مسجد اقصیٰ ہے۔ دیکھیے جہاد میں آخری حد تک جانے کا کہا ہے، مخالف کی گردن اتار دینے کا حکم ہے، وہاں ہم جا سکتے ہیں، لیکن وہاں بھی حد بندی رکھی کہ بچوں کو قتل نہیں کرو گے، بوڑھوں کو قتل نہیں کرو گے، اسی طرح بیماروں اور لاغروں کو، معذوروں کو قتل نہیں کرو گے، ان کے پروہت، پادری اور ان کے جو مذہبی رہنما ہیں ان کا قتل نہیں کرو گے، فصلیں نہیں اجاڑو گے، جانور نہیں قتل کرو گے۔ فلاں جگہ پہ ایک عمارت بنی ہے جس کی جو ہے وہ اتنی منزلیں سمندر کے پانی میں ہیں اور اتنی اس کی منزلیں جو ہیں وہ پانی کے اوپر ہیں۔ میں نے کہا ہم نے آگ لگانی ہے ان پلازوں کو، ہم نے آگ لگانی ہے ان منزلوں کو، ہمیں تو قوت دو، ہمارے بچے رو رہے ہیں، امت تڑپ رہی ہے، اور تم پلازے بنا بنا کے دکھاتے ہو۔ امت کو ان پلازوں کی ضرورت نہیں ہے، امت کو جہادی ہاتھوں کی ضرورت ہے، امت کو جو ہے وہ ایٹم بم کی ضرورت ہے۔ کاش کہ عرب اپنے اسلاف کی کہانیوں کو یاد کریں اور دیکھیں کہ وہ 313 جنہوں نے عزیمت کی انوکھی داستان رقم کی تھی، کیا بھول سکتے ہیں جب ابو جہل نے عمیر کو بھیجا اور جا کر کے اس نے دیکھا اور واپس پلٹ کے کہا کہ مسلمانوں کی تعداد بڑی تھوڑی ہے اور وہ صرف 3 اونٹوں کو کھا سکتے ہیں، تو ابو جہل تکبر رعونت سے پھول گیا اور صنادید قریش کو بلا کر اس نے کہا کہ اب لڑائی آسان ہو گئی ہے، بلکہ لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئے گی، رسیاں اکٹھی کرو، انہیں پکڑیں گے اور جکڑیں گے اور اونٹوں کی پشتوں پہ باندھ کر کے انہیں حرم میں لے جائیں گے اور نئے دین کا مزہ چکھائیں گے۔ عمیر جو اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کے جواں جذبوں کو دیکھ کے آیا تھا، اس نے ایک تاریخی بات کہی جو ابن حشام نے لکھی۔ اس نے کہا اے قریش کے سرداروں، اتنا بھی تکبر میں نہ ہو، تم کہتے ہو کہ ہم ان کو رسیوں میں جکڑ لیں گے، لیکن میں ان کے جذبے ان آنکھوں سے دیکھ کر کے آیا ہوں۔ اگر میرا مشورہ مانگتے ہو تو رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں جو مرنے کے لیے آئی ہے۔ ولیکن رأیت یا معشر قریش المنایا تحمل البلایا، اے قریش کے سرداروں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں کہ یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ نری موتیں اٹھا کے لے آئی ہیں، اور کل ان میں سے کوئی شخص مرے گا نہیں جب تک تم میں سے ایک ایک کو لڑ نہیں جاتا۔ پھر اگلے دن عظیمت کی جو انوکھی اور البیلی داستانیں مسلمانوں نے رقم کی تھی، میرے رب نے بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارا تھا۔ کاش کہ آج ہمارے وہ جذبے ہوتے تو آج ہمارا حال یہ نہ ہوتا۔
میرے مولا میری قوم کب غفلت سے بیدار ہوگی؟ بغداد جلتا رہا، قوم سوئی رہی، کابل اجڑتا رہا، قوم مدہوش تھی، احمد روتی رہی، کسی نے دلاسہ نہ دیا۔ دشت لیلہ، تورا بورا، تکریت، موصل، بغداد، القدس، کشمیر، غزہ، کہاں کہاں ہمارے گھر نہیں اجاڑے گئے، ہمیں کچلا گیا، ہمیں مارا گیا، ہمارے وسائل پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، ہماری کلیجے چھلنی کیے جا رہے ہیں، کتاب رحمت کو آگ لگا کر اور پیغمبر رحمت کے خاکے تراش کر کے ہمارے جذبات کی توہین کی جا رہی ہے اور ہمیں ذہنی اور روحانی تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ لیکن ہمارے حکمرانوں کا حال کیا ہے؟ وہ بد نصیب شخص جس کو دنیا جنرل ہوڈ کے نام سے جانتی ہے، یہ وہ بدبخت شخص تھا کہ گوانٹا ناموبے کے جیل خانوں میں مسلمان قیدیوں کو ذہنی اذیت دینے کے لیے اس نے ٹائلٹس میں ٹشو پیپر کی جگہ قرآن کے ورقے رکھے تھے اور مسلمانوں کو اذیت دی تھی۔ اس وقت سارے جہان کو آگ لگ جانی چاہیے تھی، لیکن وہی بد نصیب شخص جب پاکستان پہنچا تو ہمارے اس دور کے حکمرانوں نے اس کے پاؤں تلے سرخ قالین بچھائے، اور آج ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہم سے روٹھ گئی ہیں۔ ہم ذرا اپنا احتساب کریں۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامۂ اعمال دیکھ، ہم بے غیرتی کی چادر اوڑھ چکے ہیں، مذہبی حمیت اور غیرت دینی دم توڑ چکی ہے، امت جاں بلب ہے۔ اب تو میرے کشور ناز، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے وطن، میرے پاکستان جو کہ عالم اسلام کا آخری قلعہ ہے، اسے مٹانے، ناؤز باللہ اس کو ختم کرنے کی فیصلہ کن تیاری بھی ہو رہی ہے۔ بددیانت حکومتیں، کرپٹ انتظامیہ، بے ضمیر رہنما، جھگڑالو علماء، خود کو حملے، ٹارگٹ کلنگ میرے وطن کا کلیجہ چیر چکی ہے، اور اب لگتا ہے کہ دشمن کو میر صادق اور میر جعفر انتہائی سستے داموں میں مل چکے ہیں۔ را، موساد، خاد، راما، CIA اور بلیک واٹر سرگرم عمل ہے۔ امت فرقوں میں، فرقے جماعتوں میں، جماعتیں تنظیموں میں، تنظیمیں لابیوں میں بانٹے جا چکے ہیں۔ سندھی، بلوچی، پنجابی عصبیتوں کو ہوا دی جا رہی ہے۔ صنفی بے رہروی، جنسی آزادی، فحاشی، عریانی، حیا باختگی سے ماحول سازگار کر لیا گیا ہے، بے یقینی پیدا کر دی گئی ہے، اور یہ وہ مرض ایسا ہے کہ اقبال نے کہا تھا سنے تہذیب حاضر کے غلام۔ موجودہ دور میں ہمیں یہودیوں سے چھٹکارا کیسے حاصل کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ایک ہی شکل ہے کہ ہم اپنے اس ملک میں صحیح اور کامل اسلامی نظام قائم کریں۔ صحیح اور اسلامی نظام قائم ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی مدد پھر ہمارے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔ اللہ کی مدد کے بغیر یہودیوں سے کا مقابلہ ناممکن ہے۔ یہودیوں کی پشت پر پوری عیسائی دنیا اس وقت ہے۔ سول سپریم پاور آن ارتھ امریکہ، وہ ان کا اعلی کار ہے۔ پھر ان کے پاس آپ کو معلوم ہے امریکہ کی طاقت چھوڑے جو اس کے پاس جو بھی اسلحہ ہے، خود اس کے پاس جو ہے اسرائیل کے پاس سینکڑوں جو ہے ایٹم بم موجود ہیں۔ کون مقابلہ کر سکتا ہے عالم اسلام میں سے؟ اللہ کی مدد آئے تو ہوگا۔ اللہ کی مدد کے لیے لازم ہے کہ آپ پہلے اپنے ہاں اسلام قائم کریں تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ یہ سیدھی اسٹریٹجی ہے، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں۔